فرض کریں کہ ایک ماں اور اس کی اکلوتی بیٹی پورے 13 سال کی طویل جدائی کے بعد مل رہی ہیں۔ مطلب بظاہر تو یہ کسی فلم کی اینڈنگ کی طرح، یعنی بہت ہی جذباتی اور خوشگوار سا ہونا چاہیے، ہے نا؟ جی بالکل، ایک ہیپی اینڈنگ لگتی ہے سن کر۔ ہاں، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں جو حقائق ہمارے سامنے ہیں وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ یہ ملاپ دراصل ایک 60 سالہ جو کہ ذیابیطیز کی مریضہ ہیں، ان ماں کی جان کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس موجود ذرائع کے مطابق بیٹی کو اس کے ظالم اور کنٹرول کرنے والے باپ نے 13 سال تک ماں سے دور رکھا تھا۔ اور دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کو چیزوں کا بالکل واضح ہونا پسند ہے، جیسے کسی ایکس رے میں ٹوٹی ہوئی ہڈی کا نظر آنا، لیکن جذباتی رشتوں کی دنیا میں کچھ بھی سیاہ اور سفید نہیں ہوتا۔ بظاہر خوشگوار نظر آنے والا یہ ملاپ دراصل ماں اور بیٹی دونوں کے لیے ایک بہت بڑا اور کٹھن امتحان بن گیا ہے۔ صحیح، کیونکہ اس میں صرف پرانے گلے شکوے تو نہیں ہے نا، بات اس سے بہت آگے کی ہے۔ بالکل، اس میں صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں، بلکہ دونوں کے مستقبل، ان کی ذہنی صحت اور یہاں تک کہ ان کی جسمانی بقا کے خطرات پوشیدہ ہیں۔ اگر ہم اس 13 سالہ دوری کے عرصے کو بیٹی کی نظر سے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کس قدر تنہائی برداشت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ اپنے باپ اور مترے یعنی اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ رہی ہے۔ ہاں، اور اس نئے اور ظالم خاندان میں اس کی اپنی کوئی شناخت ہی نہیں تھی۔ اسے ہر چیز اکیلے اپنے بل بوتے پر سیکھنی پڑی۔ بالکل، اور اب جب وہ اپنی سگی ماں کے پاس واپس آ گئی ہے تو اس کا رویہ بظاہر بہت تلخ، مغرور اور ضدی سا نظر آتا ہے۔ لوگ تو اسے بدتمیزی ہی کہیں گے۔ جی، اس رویے کو عام طور پر بدتمیزی یا کوئی پیدائشی خامی ہی سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک بچی جو مسلسل ایک اجنبی ماحول میں سوتیلے بہن بھائیوں کے درمیان رہی ہو، جہاں اسے ہر روز یہ احساس دلایا گیا ہو کہ اس کا کوئی بھی محافظ نہیں ہے۔ بالکل، ایسی صورتحال میں انسانی دماغ بقا کے لیے ایک انتہائی سخت دفاعی نظام بنا لیتا ہے، جسے ہم ایک حفاظتی جھلک کہہ سکتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ ذرا سی بھی نرم پڑی تو اسے کچل دیا جائے گا۔ اس کا یہ غرور دراصل ایک ڈھال ہے، ایک دیوار ہے جو اس نے خود کو مزید تکلیف سے بچانے کے لیے کھڑی کی ہے۔ واہ، یہ تو بالکل اس فوجی کی طرح ہوا جو کسی طویل اور خوفناک جنگ سے واپس آئے لیکن اپنا بھاری ذرہ بختر اتارنے سے انکار کر دے کیونکہ اسے اب بھی ہر طرف خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ اس کا ذہن ابھی تک اسی جنگی حالت میں پھنسا ہوا ہے اور اسے اپنے ہی گھر میں اپنی ہی ماں کے سامنے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے۔ تو کیا یہ جو اس کا دفاعی خول ہے یہ اسے اپنی سگی ماں سے دور کر رہا ہے؟ جی، یہی وہ نقطہ ہے جہاں بیٹی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو زرہ بختر اس نے ایک غیر محفوظ ماحول میں اپنی جان بچانے کے لیے پہنا تھا، وہ اب ایک محفوظ ماحول میں اس کے لیے زہر قاتل بن رہا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر سے جوڑیں تو یہ رویہ صرف اس کی ماں کے ساتھ تعلق کو ہی خراب نہیں کر رہا، بلکہ آگے چل کر بھی تو مسئلہ بنے گا نا۔ بالکل، یہ اس کے مستقبل کے تمام رشتوں کے لیے ایک شدید خطرہ ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہر وقت دفاعی خول میں رہے وہ کبھی کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا، اور اعتبار کے بغیر چاہے وہ دوستی ہو، پیشہ ورانہ زندگی ہو یا مستقبل کی شادی، ہر رشتہ ناکامی سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے اس رویے میں توازن لانا اس کی اپنی آئندہ زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ اس رویے کا اثر صرف نفسیاتی سطح تک محدود نہیں ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ بلکہ میں کہوں گی کہ خوفناک حد تک سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ جی، کیونکہ ذرائع کا فوکس صرف بیٹی کی ذہنی کیفیت پر نہیں ہے، بلکہ ماں کی تیزی سے گرتی ہوئی صحت پر بھی ہے۔ باتیں محض جذباتی تکلیف کا باعث نہیں بن رہی بلکہ ان کے مخصوص طبی نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ذرائع نے ذہنی دباؤ سے شوگر کے بڑھنے، سٹریس انڈیوسڈ ہائپرگلائسیمیا، دل کی دھڑکن تیز ہونے اور بلڈ پریشر کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کمر اور جوڑوں کے دائمی درد کے شدت اختیار کرنے کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، تو کیا واقعی خاندانی جھگڑے اور تلخ الفاظ کسی انسان کو جسمانی طور پر اس حد تک بیمار کر سکتے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے؟ 100% ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی جسم اور دماغ کے تعلق کو دیکھنا ہوگا۔ ہم عموماً جسم اور دماغ کو دو الگ الگ حصے سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی نظام کے دو رخ ہیں۔
جب بیٹی کوئی تلخ بات کہتی ہے یا جھگڑا ہوتا ہے تو اس 60 سالہ ماں کا دماغ اسے ایک شدید خطرے کے طور پر لیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی درندہ سامنے آ گیا ہو۔ جی بالکل، دماغ فوراً بقا کے موڈ میں یعنی فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے اور کورٹیسول نامی ہارمون خارج کرتا ہے۔ اس کورٹیسول کا کام یہ ہے کہ وہ جسم میں موجود شوگر کو فوراً خون میں شامل کر دے تاکہ جسم اس خطرے سے لڑ سکے یا بھاگ سکے۔ اوہ خدایا، لیکن ماں تو پہلے ہی ذیابیطس کی مریضہ ہے۔ ان کے جسم میں تو وہ نظام ہی کام نہیں کر رہا جو اس اضافی شوگر کو کنٹرول کر سکے۔ یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے۔ ان کا جسم اضافی شوگر تو خون میں پھینک دیتا ہے، لیکن انسولین کی کمی یا خرابی کی وجہ سے وہ شوگر کنٹرول نہیں ہو پاتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بلڈ شوگر خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ ہر جذباتی دھچکا، ہر تلخ جملہ اس کمزور جسم میں زہر کا کام کر رہا ہے۔ اور پھر جب دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر مسلسل بڑھا رہیں تو دل کے دورے یا فالج کا خطرہ بھی تو کئی گنا بڑھ جاتا ہے نا؟ جی، اور اس کے علاوہ نیند کی خرابی ایک ایسا شیطانی چکر بناتی ہے جو جسم کو خود کو ٹھیک کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ اس لیے اس تنازع کا رکنا صرف ایک جذباتی ضرورت نہیں، بلکہ ماں کی جسمانی بقا کے لیے ایک خالصتاً طبی اور ہنگامی ضرورت ہے۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس بیٹی کے لیے وہ ماں 13 سال تڑپتی رہی، اب اسی کی موجودگی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ اور ظاہر ہے جب گھر میں اتنی کشیدگی ہو اور ماں کی صحت اتنی تیزی سے گر رہی ہو تو خاندان کے باقی لوگ خاموش تماشائی تو نہیں رہ سکتے۔ بالکل نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب ننیہال کے رشتہ دار ماں کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو وہ مداخلت کرتے ہیں۔ ہاں، ان کا رد عمل قدرتی طور پر ماں کی صحت کو بچانا ہوتا ہے۔ وہ بیٹی کو کہتے ہیں کہ تمہیں اپنا لہجہ نرم کرنا ہوگا، ہمارے لیے ماں کا سکون سب سے پہلے ہے، لڑائی سے کچھ حل نہیں نکلے گا۔ اور اگر بیٹی نہیں مانتی، جو کہ اکثر ہوتا ہے، تو پھر بیٹی پر الزام تراشی اور تنقید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں کا یہ رد عمل سمجھ میں آتا ہے، وہ ایک بیمار عورت کو بچانا چاہتے ہیں۔ میں یہاں اسی بات پر تھوڑی بحث کرنا چاہوں گی، لیکن کیا رشتہ داروں کی یہ مداخلت، یہ تنقید معاملے کو سلجھانے کے بجائے بیٹی کو مزید تنہا اور باغی نہیں بنا دے گی؟ ذرا اس بیٹی کے زاویے سے سوچیں۔ جی، وہ زاویہ بھی بہت اہم ہے۔ وہ 13 سال بعد ایک ایسے خاندان میں آئی ہے جسے وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں۔ وہ اندر سے پہلے ہی تنہا اور خوف زدہ ہے، اور اب اچانک ماں کے خاندان والے اسے ویلن بنا رہے ہیں۔ کیا یہ اس کے پرانے زخموں کو دوبارہ نہیں کرے دے گا کہ آج بھی وہ اکیلی ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اس سے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ مداخلت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور بیٹی کے لیے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ رشتہ داروں کی براہ راست تنقید واقعی بیٹی کے اس دفاعی خول کو، اس ذرا بکتر کو مزید مضبوط کر دے گی۔ وہ سوچے گی کہ اس کا شبہ درست تھا، یہاں کوئی اسے نہیں سمجھتا، اور وہ مزید پیچھے ہٹ جائے گی۔ بالکل۔ لیکن دوسری طرف بیٹی کو بھی یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ اس کا یہ رویہ اس کی اپنی ذات کے لیے کتنا تباہ کن ہے۔ اس نے 13 سال ایک ایسے گھر میں گزارے جہاں اس کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ اب اگر وہ یہاں بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کرتی تو وہ اس خاندان میں بھی اپنا مقام ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ یعنی یہ اس کے لیے ایک ویک اپ کال یا جاگنے کا الارم ہونا چاہیے کہ اس کا رویہ اسے دوبارہ اسی تنہائی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ جی، جس تنہائی سے وہ بھاگ کر آئی ہے وہ اسی طرف واپس جا رہی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مسئلے کی شدت، طبی خطرات اور نفسیاتی گتھیاں تو سامنے آ گئیں، لیکن اس تفصیلی جائزے کا جو سب سے اہم اور حل طلب موڑ ہے وہ عملی راستہ ہے جو ان ذرائع میں تجویز کیا گیا ہے۔ اور یہ محض ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ واضح حکمت عملی ہے کہ اس تباکن صورتحال سے کیسے باہر نکلا جائے۔ بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکیں صرف اس ماں بیٹی کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کا ایک عالمگیر طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے کس چیز پر زور دیا گیا ہے؟ رشتوں کو دوبارہ استوار کرنے کے لیے جن نفسیاتی اصولوں کا ذکر ذرائع میں کیا گیا ہے وہ بنیادی طور پر انسانی اعصابی نظام کو پرسکون کرنے پر مبنی ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جو دماغ کو سگنل دیتے ہیں کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب ہم ان تجاویز پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے محترمانہ لہجے پر زور نظر آتا ہے کہ الفاظ سے دل نہ توڑے جائیں۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ مؤثر رکھتی ہے وہ ہے بات چیت کا انداز بدلنا۔
الزام تراشی سے ہٹ کر میں سے شروع ہونے والے جملوں کا استعمال۔ ہاں، جنہیں ہم آئی اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ جب آپ یہ کہنے کے بجائے کہ تم ہمیشہ غصہ کرتی ہو، یہ کہتے ہیں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب مجھ سے اس طرح بات کی جاتی ہے، تو یہ جملے صورتحال کو یکسر بدل دیتے ہیں۔ اس سے اگلے انسان کا دفاعی نظام متحرک نہیں ہوتا۔ نفسیاتی طور پر یہ ٹیکنیک اس لیے کام کرتی ہے کیونکہ جب آپ کسی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو اس کا دماغ فوراً لڑنے یا بھاگنے کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ وہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہوتا بلکہ جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ بس اپنا دفاع سوچ رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب آپ اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں، جیسے میں تنہا محسوس کرتی ہوں، تو آپ بحث کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے احساسات کو جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ سچائی سامنے والے میں ہمدردی پیدا کرتی ہے اور اسے اپنا زرا بکتر اتارنے پر مجبور کرتی ہے۔ واہ! اسی طرح جب ہم فعال سماعت یعنی ایکٹیو لسننگ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف خاموشی سے سننے کا نام نہیں ہے۔ ذرائع میں بتایا گیا ہے کہ بات چیت کے دوران دوسرے کی بات کو دہرانا، جیسے اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی، اس سے اگلے انسان کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اس کی بات کی اہمیت ہے۔ اور پھر ذرائع نے مشترکہ سرگرمیوں پر بہت زور دیا ہے۔ جیسے کوئی بہت بڑی تفریح نہیں، بلکہ محض ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پینا یا مل کر کھانا پکانا۔ بالکل۔ ان بظاہر چھوٹی اور سادہ سی سرگرمیوں کی طاقت کو اکثر کم سمجھا جاتا ہے۔ جب ماں اور بیٹی ایک ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے چائے پیتی ہیں یا کوئی روزمرہ کا کام مل کر کرتی ہیں، تو وہ دراصل اپنے جسمانی اور اعصابی نظام کی دوبارہ پروگرامنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اس کا اثر ان کے ہارمونز پر بھی پڑتا ہے نا؟ جی، اس طرح کا پرسکون وقت گزارنے سے جسم میں کارٹیسول کی سطح گرنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ آکسیٹوسن نامی ہارمون لیتا ہے، جسے محبت کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن معمول پر آتی ہے اور بلڈ شوگر کی سطح مستحکم ہونے لگتی ہے۔ کتنا حیران کن ہے کہ ایک سادہ سی چائے کی پیالی جسمانی سطح پر اتنی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ جی، یہ چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں ان کے دماغ میں نئی اور محفوظ یادیں بناتی ہیں، جو آہستہ آہستہ 13 سال کی ان پرانی اور تلخ یادوں کو مٹانا شروع کر دیتی ہیں۔ اور اگر یہ تمام کوششیں بھی کارگر ثابت نہ ہوں تو پیشہ ور ماہر نفسیات یا خاندان کے کسی انتہائی سمجھدار فرد کی مدد لینا بالکل درست قدم ہے۔ یہ کتنا زبردست ہے کہ ایک نرم جملہ یا محض کسی کی بات کو غور سے سن لینا دراصل کسی کی بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کا کام کر سکتا ہے۔ اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ 13 سال کی اس گہری خلیج کو بھرنے کے لیے اعتماد، محبت، صبر اور احترام ہی وہ واحد پل ہے۔ بالکل۔ ماں کی جسمانی صحت کی ترجیح اپنی جگہ اہم ہے، لیکن بیٹی کے اندیکھے زخموں کو بھی نرم دلی سے سہلانے کی ضرورت ہے۔ لڑائی اور بے ادبی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ نرم دلی سے جذبات کا اظہار ہی وہ کنجی ہے جو رشتوں کو دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ اور بیٹی اور ماں دونوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہونے سے وہ صرف خود کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ایک متوازن رویہ ہی بیٹی کو وہ شناخت دلا سکتا ہے جس کی وہ تلاش میں رہی، اور ماں کو وہ سکون دے سکتا ہے جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ صحیح۔ اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، ایک ایسا سوال جو ذرائع میں موجود تو نہیں لیکن اس پوری صورتحال کی بنیاد سے جڑا ہے۔ جب ہم کسی شدید صدمے، زیادتی یا دکھ سے گزرتے ہیں تو کیا ہم اکثر انہی لوگوں سے سب سے زیادہ لڑتے اور انہی کو سب سے زیادہ دکھ دیتے ہیں جو ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ انسان اکثر ایسا ہی کرتا ہے۔ اور شاید اس لیے نہیں کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ پوری دنیا میں صرف وہی ایک ایسی محفوظ پناہ گاہ ہوتے ہیں جہاں ہمارا برسوں پرانا غصہ، درد اور تکلیف بغیر کسی خوف کے باہر آ سکتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک انتہائی تاریک مگر سچا پہلو ہے۔ ہم اپنا سارا اندھیرا اکثر اسی کے سامنے نکالتے ہیں جو ہمیں روشنی دینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جگہ ہمیں محفوظ محسوس ہوتی ہے۔ اور شاید اسی لیے ان محفوظ پناہ گاہوں کا خیال رکھنا اور ان کے دل کی دھڑکن کو پرسکون رکھنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کا یہ تفصیلی جائزہ واقعی ہمیں رشتوں کی اس پیچیدگی اور نزاکت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔
اگلی بار ایک نئے موضوع اور ایک نئی سوچ کے ساتھ اس سفر کو آگے بڑھائیں گے۔